وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري في كتاب التوحيد ورواه مسلم في كتاب الإيمان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود ہے، ہم سب کا مسجود ہے۔
ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اسی کو ہم اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، اور اس بات کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی، اور جس سے اللہ چھین لے تو ساری دنیا مل کر اس کو وہ چیز دے نہیں سکتی۔ اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین پر جتنا سمندر ہے اس کے ڈراپس، اس کے قطرات سے زیادہ، روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ، درود و سلام کے بے شمار پھول تو نچھاور فرما اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ موضوع آپ نے سماعت فرمایا، موضوع کا نام ہے محبت رسول۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، میری کسی کیسٹ میں کیونکہ محبت کا لفظ بڑا پاکیزہ ہے، محبت باپ سے بھی ہوتی ہے، ایک بیٹے کو، ماں سے بھی ہوتی ہے ایک بیٹے کو، محبت ہوتی ہی اتنی پاکیزہ ہے کہ ایک بھائی کو اپنی بہن سے بھی ہوتی ہے، ایک باپ کو اپنی بیٹی سے بھی ہوتی ہے، اور ایک شوہر کو اپنی بیوی سے بھی ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کو کھڑا کر دو، یہ محبت کی نشانی ہے، اور اتنی پاکیزہ چیز ہے محبت کہ کسی بھی لڑکے کو کھڑا کر کے پوچھو کہ تمہیں اپنی ماں سے محبت ہے تو کہے گا ہے، پوچھو تجھے اپنی بیٹی سے محبت ہے کہے گا ہے، پوچھو تجھے اپنی بہن سے محبت ہے کہے گا ہے۔ اور عشق ایک ایسی بیماری ہے کہ کسی بھی لڑکے کو کھڑا کر کے کہو کہ تجھے اپنی گرل فرینڈ سے محبت ہے کہے گا ہے، عشق ہے۔ پوچھو تجھے اپنی بہن سے عشق ہے کہے گا ہٹ، پوچھو اس سے تجھے اپنی بیٹی سے عشق ہے، اپنی ماں سے عشق ہے، گالی دے گا آپ کو، ہو سکتا ہے کہ مارنے اور پیٹنے پر دوڑائے۔ پھر ان سے پوچھو کہ جو لفظ تم اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں بول سکتے ہو، وہ لفظ تم جناب محمد رسول اللہ کے لیے استعمال کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں عاشق رسول ہوں، مجھے رسول سے عشق ہے۔ جس لفظ کو تم اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے بولنا استعمال نہیں کر سکتے اور اس کو گندے معنی میں لیتے ہو، اس لفظ کو آپ اس ہستی کے اوپر فٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں جو ہستی کائنات کے اندر سب سے مبارک ہستی ہے اللہ کے بعد، جس کا درجہ دوسرے نمبر پر۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ عاشق رسول میں اور محب رسول میں کتنا فرق ہے۔ اور میں نے یہ چیز آپ کو بتا دی ہے کہ رسول سے محبت کرنا یہ شیوا ہے صرف اہل حدیث کا، اور رسول سے عشق کرنا یہ شیوا ہے اہل حدیث کے علاوہ دوسروں کا۔ دوسرے کون ہو سکتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ محبت کی کئی کیٹاگریز ہوتی ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے جو باپ کو اپنے بیٹے سے اور بیٹے کو اپنے باپ سے ہوتی ہے۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے جو شوہر کو اپنی بیوی سے اور بیوی کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے جو ایک غیر کی لڑکی کو
کسی وجہ سے غیر کے لڑکے کے ساتھ محبت ہو جائے، عشق میں اور محبت میں یہ بھی ایک فرق ہے. محبوب سے محبت اس کی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کی خوبیوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. اور معشوق سے عشق اس کی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے عشق کیا جاتا ہے کہ میں نے خود اس کو اچھا سمجھ لیا ہے. حضرت بلال سے لوگوں کو عشق نہیں تھا، محبت تھی. اس لیے کہ حضرت بلال سے کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں ان کی شکل کوئلے سے زیادہ کالی تھی. کوئی لڑکی تیار نہیں ہوتی تھی ان سے شادی کرنے کے لیے. مسند احمد میں یہ پوری روایت دیکھی جا سکتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ بلال تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ جب اللہ نے مجھے جنت دکھلائی تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے. یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ بلال کو میں نے جنت دے دی. میں نے تمہارا دخول جنت کے اندر دیکھا، تمہارے جوتوں کی آواز میں نے جنت کے اندر سنی. حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں، جتنا سارے صحابہ عمل کرتے ہیں اتنا میرا بھی عمل ہے. ہاں ایک عمل میرا ضرور زیادہ ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ نہ کرتے ہوں جو میں کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں بے وضو کبھی نہیں رہتا ہوں. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو میں ضرور پڑھ لیتا ہوں. آپ نے کہا بلال بس یہی نیکی ایسی ہے جو تجھے جنت کے اندر لے گئی. صحابہ کرام نے اسی مسجد میں حضرت بلال کی اس خوبی کو جب دیکھا، شکل و صورت کو نہیں، اس خوبی کو جب دیکھا تو مسجد نبوی کے بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے پیسے والے اکٹھے ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بلال میری خوبصورت بیٹی ہے، میری بیٹی سے تم نکاح کر لو. دوسرا اٹھا کہ بلال میری بیٹی سے تم نکاح کر لو، صرف اس لیے کہ تیرے نکاح میں اگر میری بیٹی آ جائے گی تو تیرے ساتھ وہی عمل کرے گی جو تو عمل کرتا ہے، اور شاید تیرے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ اس کو بھی جنت دے دے. یہ ہے محبت جو اس کی شکل و صورت سے نہیں کی جاتی ہے بلکہ محبوب کی خوبیوں سے کی جاتی ہے. اور عشق اس لیے کیا جاتا ہے تمہارے اندر لاکھ برائیاں ہیں لیکن مجھے اچھے لگ رہے ہو تم، بس میں نے آپ کو اچھا سمجھ لیا ہے. لوگوں کی نظر میں آپ کتنے ہی برے رہیں لیکن میرے دل نے آپ کو اچھا سمجھ لیا ہے، اس لیے آپ کی برائی بھی مجھے اچھائی لگ رہی ہے. یہ ہے عشق. اور یہ چیز نبی کے ساتھ نہیں فٹ ہو سکتی ہے کیونکہ نبی کے اندر کوئی برائی تھی ہی نہیں. نبی اکرم کے اندر ساری خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، ساری اچھائیاں ہی اچھائیاں تھیں. اس لیے یہ کہنا کہ ہمیں رسول سے عشق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل نے نبی کی ہر برائی کو بھی اچھا سمجھ لیا ہے، ہر اچھائی کو بھی اچھا سمجھ لیا ہے. ہمیں رسول سے عشق ہے اس لیے کہ میرے دل نے اچھا جان لیا ہے. رسول عشق کے لائق نہیں ہے، رسول محبت کے لائق ہیں، اس لیے کہ رسول کی ہر ادا ایک خوبی ہے، ہر ادا ایک حسن ہے، ہر ادا ایک اپنے اندر خوبی کو چھپائے ہوئے ہے، اور رسول کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے. ایک معشوقہ اپنے عاشق کے اندر 1-2 چیزیں دیکھتی ہے اور اسی پر عشق کر لیتی ہے. ایک معشوق اپنی معشوقہ کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے اور اس پر عشق کر لیتا ہے. لیکن اب اس کی برائیاں اگر کی جائیں کہ وہ ایسی ویسی، لیکن وہ معشوق ہے، اپنی معشوقہ کی ساری برائیوں کو بھی برداشت کر رہا ہے اس لیے کہ اس کے دل نے اس کو اچھا سمجھ لیا ہے. لہٰذا محمد رسول اللہ عشق کے لائق نہیں ہے بلکہ محبت کے لائق ہیں. یہ محبت اور عشق میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں محب رسول بنائے، عاشق رسول نہ بنائے. لوگ تو نام بھی رکھ لیتے ہیں عاشق رسول، عاشق نبی. عشق میں اور محبت میں یہ فرق میں نے آپ کو بتایا. عشق ایک بیماری ہے، لگ گئی، میں نے اچھا سمجھ لیا ہے، یہ ایک بیماری ہے. اب آپ کے اندر لاکھ برائیاں، ماں باپ تیار نہیں ہیں لیکن مجھے عشق ہے. یہ عشق ایک بیماری ہے اور رسول کی ذات اس بیماری سے بالکل پاک و صاف ہے. ایک چیز اور سمجھاؤں، آج محبت رسول کے، محبت رسول ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے
اقرار. کیا رسول سے صرف محبت کا اقرار کر لوں کہ مجھے رسول سے محبت ہے؟ اقرار کر لینے سے رسول کی محبت ہمیں مل جائے گی یا ہم کو رسول سے محبت ہو جائے گی؟ آج یہی ہو رہا ہے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں. کام تو ایک بھی ہم نہیں کریں گے نبی کا جو آپ نے بتایا، لیکن اقرار اتنا ہے ہمیں رسول سے محبت کا کہ ہمارے اقرار کے آگے ساری دنیا فیل ہے. ہمیں رسول سے محبت ہے، جتنی محبت ہمیں تمہیں نہیں ہے. تم گستاخ رسول ہو، رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تم نبی کو مانتے ہی نہیں ہو، نبی کو اپنے جیسا انسان کہتے ہو، تم نبی کی شان میں گستاخی. یہ لمبے چوڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن ہم خود اپنی غریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ رسول سے محبت کا ہم اقرار کر رہے ہیں، وہ عملی میدان میں ہم کتنے آگے. اقرار سے کیا محبت مل جاتی ہے یا حاصل ہو جاتی ہے؟ ایک چیز ہے اقرار، دوسری چیز ہے اظہار. ہم کام تو کچھ نہیں کریں گے جو نبی نے بتایا، لیکن ہم اظہار کریں گے نبی کی محبت کا، وہ بھی روزانہ نہیں، سال میں صرف ایک دن، 10-15 دن کے بعد دیکھ لیجئے گا. لائٹیں جلیں گی، قمقمے جلیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگیں گے، اور اس دن کا نام رکھا جائے گا عید میلاد النبی. پہلے اس کا نام وہ خود ہی لیا کرتے تھے 12 وفات. پہلے اس کا نام یہ خود لیا کرتے تھے 12 وفات، لیکن جب لوگوں نے چڑھایا کہ تم تو وفات مانتے ہی نہیں ہو، تب وفات کا لفظ ہٹ کر یہ نیا نام رکھا گیا عید میلاد النبی. لائٹیں جلیں گی، قمقمے جلیں گے، نبی اکرم کا برتھ ڈے منایا جائے گا کہ آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ اظہار کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا تم تو مانتے ہی نہیں ہو نبی کو، تم تو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تم تو نبی کا تاریخ پیدائش، اندرا گاندھی کی تاریخ پیدائش منائی جا سکتی ہے، راجیو گاندھی کی منائی جا سکتی ہے، مہاتما گاندھی کا 2 اکتوبر کو منایا جا سکتا ہے، 14 نومبر کو منایا جا سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 25 دسمبر کا دن متعین ہو سکتا ہے. کیا ہمارے نبی ان سے کم تھے؟ یہ لمبے چوڑے دعوے بھی کیے جائیں گے ہمارے نبی کا مقام تو سب سے اونچا ہے. جب ان لوگوں کا برتھ ڈے منایا جا سکتا ہے تو کیا ہمارے نبی کا مقام چھوٹا ہے؟ ہمارے نبی کا برتھ ڈے کیوں نہیں منایا جائے گا؟ ہم منائیں گے. تو سال میں ایک بار یہ ایسا کر کے اظہار کریں گے اور یہ ظاہر کر کے ثابت کرنا چاہیں گے کہ ہمیں جو رسول سے محبت ہے وہ تمہیں نہیں ہے. تو کیا ظاہر کر لینے سے، اظہار کر لینے سے رسول سے محبت ہو جائے گی؟ آج مجھے یہی بتانا ہے. ایک چیز اور ہے، اقرار، اظہار، اور ایک چیز ہے دعویٰ. اتنا دعویٰ کرو رسول سے محبت کا کہ ہمارے دعوے کے آگے سارے لوگ پھیکے پڑ جائیں، اور اتنا دعویٰ ہم مچل جائیں گے، ہم گر جائیں گے، ہمیں گنبد خضرا سے پیار، ہمیں مدینہ کی گلیوں سے پیار، ہمیں چوکھٹ سے پیار، ہمیں روزے سے پیار. اتنے دعوے کرو، اتنے دعوے کرو کہ ہمارے دعوے کے آگے دوسروں کے دعوے فیل ہو جائیں. ایک چیز ہے دعویٰ، تو کیا صرف زبانی دعویٰ کر لینے سے رسول کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ یہ 3 چیزیں پہلے سمجھو. سب سے پہلے اقرار. اقرار سے، صرف اقرار سے محبت نہیں حاصل ہوتی ہے. مثال ایسے سمجھو، جیسے ایک مزدور کو میں نے بلایا، مجھے ایک مکان بنانا ہے، اس کی دیوار کھڑی کروانا ہے. میں نے مزدور سے کہا کہ اے مزدور، یہ دیوار تمہیں شام تک کھڑی کرنا ہے، کر دو گے؟ کہا ٹھیک ہے، 1000 روپیہ لوں گا. کام زیادہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا، لیکن شام تک یہ کام کرنا ہے تمہیں. کہا ٹھیک ہے. تم 1000 روپیہ دو گے؟ ہاں میں وعدہ کر رہا ہوں کہ 1000 روپیہ دوں گا. تم؟ کہا میں بھی اقرار کر رہا ہوں، میں بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں کل میں صبح آ جاؤں گا اور شام تک میں تمہاری دیوار کھڑی کر دوں گا. 10-15 لوگوں کے سامنے اس نے وعدہ کیا، اقرار کیا اور چلا گیا. صبح 9 بجے آپ نے اس کا انتظار کیا، نہیں آیا. 10 بجے نہیں آیا، 12 بجے نہیں آیا. ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، نہیں آیا. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر بھی نہیں آیا.
شام تک کا وعدہ تھا، شام تک وہ نہیں آیا، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا، چلا آیا، کہنے لگا لاؤ میرا 1000 روپیہ، آپ دے دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ آپ نے اس دیوار کو بنانے کا وعدہ کیا تھا، آپ نہیں آئے، 1000 روپیہ کس بات کا؟ نہیں آنا تھا تو کل ہی بتا دیتے، میں دوسرے مزدور کو بلا لیتا اور وہ کام کرتا، میرا نقصان بھی آپ نے کیا اور میرا وقت بھی برباد کیا۔ اس نے کہا میں یہ کچھ نہیں جانتا ہوں، میرا 1000 روپیہ دو۔ اس نے ان 10-15 لوگوں کو بھی بلا لیا جن کے سامنے اس نے وعدہ کیا تھا، کہنے لگا کہ دیکھو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کل میں شام کو تمہیں 1000 روپیہ دوں گا، اب یہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور مزدور وہ مالک کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کیسے دے دوں، اس نے تو میرا کام ہی نہیں کیا، اور وہ مزہ ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے اقرار تو کام کروں۔ وہ 10-15 آدمی اسی کے خلاف بولیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کیس بھی کر دیں اور اس آدمی کو جیل کی ہوا کھانی پڑے، یا مالک کے لڑکے نکلیں اور اس مزدور کی اچھی طریقے سے ٹھکائی کر دیں۔ پتہ یہ چلا کہ صرف اقرار کر لینے سے وہ وعدہ جو کیا جا رہا ہے وہ تمہیں نہیں نبھایا جائے گا، کیونکہ تم نے صرف اقرار کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ایسے جھوٹے محبت رسول کا اقرار کرنے والوں کو جب لائن میں کھڑا کر دے گا میدان محشر میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اقرار کرنے والے کہیں گے کہ اے اللہ تم مجھے جنت میں داخل کر۔ اللہ کہے گا کہ کیوں؟ کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے رسول سے جو محبت کرے گا میں اس کو جنت دوں گا، اپنا وعدہ نبھا۔ اللہ کہے گا کہ تم نے محبت کی ہی کہاں تھی، میرے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے نبی کی سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے، وہ میرے نبی سے محبت کرے گا۔ تم نے وہ محبت کی ہی نہیں تھی تو میں تمہیں جنت کیسے دوں؟ تو لڑو گے، جھگڑا کرو گے کیا؟ اللہ سے کہنا کہ اللہ میں نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے اقرار تو تھا، مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار تو میں کرتا تھا۔ دیکھیں اقرار کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت کیسے دے دے۔ آج ہمارے بھائیوں کے پاس سوائے اقرار کے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جتنی توہین یہ اقرار کرنے والے اور اظہار کرنے والے اور جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے محمد رسول اللہ کی جتنی حدیثوں پر بلڈوزر یہ چلاتے ہیں، جتنا یہ ان کو مسمار کرتے ہیں، کائنات کی کسی تاریخ کے دور میں ایسے واقعات تمہیں نہیں ملیں گے، کہیں نہیں ملیں گی۔ آپ چاہیے ان کی شادیوں میں دیکھ لیجئے، نکاح کا کارڈ چھپے گا اور اس پہ لکھا ہوگا نکاح مسنون، کارڈ پر، شادی کارڈ پر لکھا ہوگا نکاح مسنون۔ شام کو 7 بجے بارات جائے گی، دوسرے دن دوپہر میں ولیمہ، اور کارڈ پر لکھا ہوتا ہے نکاح مسنون۔ بجتی ہوئی بارات جا رہی ہے، 150-200 آدمی بارات میں جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ یہی مسنون ہے؟ مسنون کے معنی جس پر سنت کی مہر لگی ہو۔ یہ 200-150 آدمیوں کی بارات لے جانا کیا یہ مسنون ہے؟ کیا بجتی ہوئی بارات کا جانا یہ مسنون ہے؟ کیا ڈیگوں میں بجنے والے یہ آج کے بے حیا و بے شرم گانے کیا یہ مسنون طریقہ ہے؟ میں اس اللہ کے گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اتنا بڑا جھوٹ کا الزام تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی جناب محمد رسول اللہ پر نہیں لگایا تھا جتنا آج کا یہ مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات مطہرہ پر لگا رہا ہے۔
تو ابو جہل بھی کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں، بلکہ آپ کے پاس جو شخص وحی لے کر آتا ہے، جو پیغام لے کر آتا ہے، اس پر میرا دل بیٹھتا ہی نہیں ہے، میرا دل جمتا ہی نہیں ہے، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں۔ ابو جہل اور ابو لہب نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا، ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی 40 سال کی زندگی کو میں نے آپ کی دیکھا ہے، پرکھا ہے، اپنے سر پہ اٹھایا ہے، آپ کو مکے کی گلیوں میں چکر لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، 40 سالہ زندگی میں نے آپ کی زبان سے ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ اپنے کارڈ پر نکاح مسنون لکھنے والے یہ بیچارے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اقرار بھی کافی نہیں ہے، اظہار دیکھ لیجئے۔ دوسری چیز اظہار، سال میں ایک مرتبہ لائٹیں جلا لو، کمکمے جلا لو، ہمیں رسول سے محبت ہے، اور جو ایسا نہ کریں وہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، وہ رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اظہار سے محبت رسول کا حق ادا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابو لہب سے زیادہ تو کسی نے اظہار ہی نہیں کیا تھا محبت رسول کا۔ ابو لہب کی لونڈی، نام ہے اس کا صوبیہ، وہ عبداللہ کے گھر میں، آمینہ کے گھر میں موجود ہے۔ آمینہ کو درد ذہ ہو رہا ہے، ولادت کے وقت جو عورت کو درد ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے وقت، وہ درد ہو رہا ہے، اور ابو لہب کی لونڈی ان کو تسلی دے رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آمینہ کی پیٹ سے آمینہ کا لخت جگر، کائنات کو اپنی تعلیمات سے روشن کرنے والا وہ جگمگاتا ہوا سورج، جس کو قرآن نے بھی سراج وہاج کہا ہے، جس کو قرآن نے بھی سراج منیرہ کہا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چمکتا ہوا سورج جب آمینہ کے لخت آمینہ کے پیڑ سے پیدا ہوتا ہے۔ کیسر و کسریٰ کے محلوں میں، کیسر و کسریٰ یہ بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، وہ جس ملک کے بادشاہ تھے ان کے محلوں میں جو چراغ جلا کرتے تھے، وہ چراغ محمد ابن عبداللہ کی پیدائش کے موقع پر بجھ جاتے ہیں، آٹومیٹک بجھ جاتے ہیں۔ کبھی دلی جاؤ، انڈیا گیٹ وے آف انڈیا جانا، انڈیا گیٹ پہ جانا، ایک مشال جل رہی ہے، وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، اور شہیدوں کو جو ہے شہیدوں کو شرنداجلی دی جاتی ہے، شہیدوں کی یاد میں وہ کبھی بجھتی نہیں ہے، گیس فوراً لگا دی جاتی ہے۔ کیسر و کسریٰ کے دربار میں وہ چراغ بجھتے نہیں تھے، وہ ہمیشہ جلتے رہتے تھے۔ جب ابن عبداللہ پیدا ہوئے، محمد ابن عبداللہ، دو چراغ بجھ گئے۔ اس نے کاہنوں کو، نجومیوں کو بلایا اور کہا میرے چراغ کبھی نہیں بجھتے تھے، آج یہ چراغ کیسے بجھ گئے؟ تھوڑی دیر نجومیوں نے، کاہنوں نے سوچا، غور کیا، پھر ایک فیصلہ کیا، اے قیصر، اے کسریٰ، یہ چراغ تیرے اس لیے بجھ گئے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج اللہ نے جو ہستی پیدا کی ہے، آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنے ساتھ جو علم لے کے آیا ہے، جو روشنی لے کے آیا ہے، اس روشنی کے ہوتے ہوئے اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تیری روشنی بجھ گئی۔ محمد ابن عبداللہ پیدا ہوتے ہیں، آمینہ نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، دودھ پلایا۔ آمینہ کی پستانوں میں دودھ زیادہ نہیں تھا، ابن عبداللہ بھوکے تھے، صوبیہ نے، ابو لہب کی لونڈی نے آمینہ سے بیٹا چھین لیا، لاؤ، اور اس نے اپنی پستان کھولی، ابو لہب کی لونڈی نے اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں آمینہ کا دودھ پیا، اور آمینہ کے بعد جو سب سے پہلا دودھ پیا وہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا پیا۔ اس کے بعد آمینہ کے حوالے کیا، اور یہ اپنے آقا کے گھر، اپنے مالک کے گھر آئی۔ ابو لہب نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہماری خادمہ ہو، لونڈی ہو، اتنی دیر غائب رہتی ہو، کہاں تھی؟ اس نے کہا کہ آمینہ کے پاس تھی، تمہاری بھابھی کے گھر تھی، عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ آمینہ نے آج ایک بیٹے کو جنم دیا، ایک بیٹے کو پیدا کیا، اپنے آقا سے کہتی ہے مالک صاحب اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ابو لہب نے کہا کیا تم صحیح کہہ رہی ہو؟ کیا میری بھابھی کے پیٹ سے آج ایک لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کہا میرے مرحوم، میرے مرے ہوئے بھائی کی نشانی پیدا ہوئی ہے۔
آ گئی اس دنیا میں. ہاں آمینہ نے لڑکا جنا ہے. ہاں ابو لہب جو چادر اوڑے ہوئے تھا مارے خوشی میں اس نے وہ چادر صوبیہ کو دے دی کہ تو نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے, اس چادر کی حقدار تو ہے. اور مارے خوشی میں اس نے صوبیہ کو پکڑا, خانہ کعبہ کے اندر لے گیا اور تمام لوگوں کو حاضر کر کے کہا اس نے مجھے میرے بھائی کی نشانی کے بارے میں بتایا, آمینہ کے لخت جگر کے بارے میں بتایا, میں اپنے بھتیجے کی شکل پاک میں دیکھوں گا. اعلان کرتا ہوں خانہ کعبہ میں سارے لوگوں کے سامنے کہ آج میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا, میری غلامی سے آزاد ہو گئی, اب یہ میری غلام نہیں رہی, اس نے میری اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا, جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. محمد ابن عبداللہ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا ابو لہب نے, چادر تک دے دی تھی, لونڈی کو آزاد تک کر دیا تھا. اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں, اگر اظہار سے رسول کی محبت مل جائے یا مجھے رسول سے محبت ہو جائے تو پھر ابو لہب کو تو جنتی کہنے کا حق ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے تو شکل تک نہیں دیکھی تھی, پہلے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا, اظہار کیا تھا. لیکن اظہار کرنے کے باوجود بھی قرآن کی اس بد دعا سے وہ بچ نہیں سکا. تبت یدا ابی لہب وتب. لاکھ کرتے رہیے اظہار. کیوں کا اندرا گاندھی کا جنم دن بنتا ہے, جواہر لال نہرو کا بنتا ہے؟ ارے ان لوگوں کا تو اس لیے بنتا ہے تاکہ لوگ ان کو بھول نہ جائیں, پورے سال یاد نہیں کرتے ہیں اس لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کی یاد بنی رہے, لوگ ہر سال یاد کر لیں کہ ان لوگوں نے دیش کے لیے کیا قربانیاں دی تھیں. اگر ان کو سال میں ایک بار ان کا برتھ ڈے نہ منے تو کون یاد کرے گا کہ اندرا گاندھی کون تھی, جواہر لال نہرو کون تھے, اٹل بہاری کون تھے, اڈوانی کون تھے, راجیو گاندھی کون تھے, کون یاد کرے گا. لیکن میرے نبی کو سال میں ایک بار تم یاد کرتے ہو, کس لیے؟ کس لیے ایک بار جلوس نکالتے ہو؟ کس لیے؟ یہ سوچنے کے لیے کہ میرے نبی کو لوگ بھول جائیں گے. ارے رب العالمین نے نبی اکرم کو قیامت تک یاد دلانے کے لیے اور امت اسلامیہ کے دلوں میں قیامت تک کے لیے بٹھانے کے لیے وہ فارمولہ ایجاد کیا ہے. تم سال میں ایک بار ان کا جنم دن منا کر یاد کرتے ہو. اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کر کے 5 ٹائم مؤذن کو حکم دے دیا, اشہد ان محمد رسول اللہ. مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر یہ جملے کہو, اور جس نبی کو کا 5 مرتبہ نمازوں میں اذانوں میں نام لیا جاتا ہو اس کو قیامت کی صبح تک کون بھلا سکتا ہے, اس کو کون یاد کون فراموش کر سکتا ہے. میرے نبی کو تو ایک دن میں 5 بار, اور صرف اذان ہی میں نہیں, اب بندہ نماز پڑھنے کے لیے چلا تو اللہ اکبر کہہ کر اگر اس نے نیت باندھی ہے تو نماز ختم کرنے سے پہلے, سلام پھیرنے سے پہلے اس کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. اس کو نمازوں میں بھی یاد کیا جاتا ہے. جب تک مسجد کے مینارے پر اذان ہوتی رہے گی, آئے میرے نبی آپ کا بھی ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوتا رہے گا. جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی, جب تک دنیا مجھے یاد رکھے گی, میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یاد رکھے گی. سال میں ایک بار وہ یاد کرتے ہیں جو 5 مرتبہ دن میں یاد رکھنا نہیں چاہتے, یا جنہوں نے نمازوں کے بارے میں عقیدہ بنا رکھا ہے کہ تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو, روزہ رکھو یا نہ رکھو, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو جس بابا کے مرید ہیں وہ بھاگ دوڑ کر ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. جنہوں نے یہ عقیدے کر رکھے اور بنا رکھے ہیں میرے بھائیوں, لوگوں نے سال میں ایک مرتبہ جلوس بھی نکالا ہے. ہم کب کہتے ہیں جلوس نہ نکالو؟ ہم کہتے ہیں دلیل دے دو, بس ہم تو دلیل کے محتاج ہیں. تم ایک بار نہیں 100 بار نکالو. اچھا لگتا ہے کہ نبی کی یاد مناتے ہو, تم یہ کہتے ہو جو جلوس نہیں نکالتے وہ رسول سے محبت ہی نہیں کرتے, رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہو رہے ہیں. ہاں تمہارے عقیدے کے مطابق تو رخصت ہوئے ہی نہیں ہے, تم تو ان کو آج تک زندہ مانتے ہو. لیکن ان سے پوچھو, حضرت بلال سے جو اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد, رخصت ہو جانے کے بعد 6 مہینے ملک شام میں رہے, روتے رہے, گڑگڑاتے رہے, اور نبی کی قبر اقدس کو دیکھ کر کہتے رہے اے نبی مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے, کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے؟
تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی انتقال ہی نہیں کیے، وہ تو زندہ ہیں۔ حضرت فاطمہ سے پوچھو کہ نبی کے انتقال کے بعد وہ کہا کرتی تھی کہ صبت علیہ، میرے اوپر غموں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ غم کسی دن کے اوپر ڈال دیے جائیں، نبی کے انتقال کے بعد جو غم میرے اوپر آئے ہیں، اگر یہ غم کسی دن کے اوپر ڈال دیے جائیں تو دن بھی رات میں بدل جائے، اور یہ غم اگر کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نبی اکرم کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے سامنے آپ کے باپ کا شریر ہے، روح نکل چکی ہے، نگاہیں آسمان سے ٹکی ہوئی ہیں، آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور حضرت فاطمہ روتے ہوئے یہ کہتی جا رہی ہیں، تم تو کہہ لوگے کہ نبی مرے، انتقال نہیں کیے ہیں، نبی زندہ ہیں، تم کو تو تسلی مل جائے گی، لیکن حضرت فاطمہ کو سمجھاؤ۔ حضرت فاطمہ نبی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر نبی کے سینے کو پکڑے ہوئے ہیں، نبی کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، اور کہتی جا رہی ہے، واہ کر بابا، واہ کر بابا، من اجاب ربندا، واہ کر بابا، من جنت الفردوس ماوا، واہ کر بابا، الا جبریل ننا، ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا، من اجاب ربن دعا، آپ کے رب نے آپ کو بلایا اور آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ بھی نہ سوچا کہ اپنے پیچھے کن کو چھوڑ رہے ہیں۔ من اجاب ربن دعا، آپ کو آپ کے رب نے بلایا، اور رب کب بلاتا ہے میرے بھائیوں؟ جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، تبھی کہتے ہیں وہ رب کے پاس چلا گیا۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں، وہاں کر بابا، من اجاب ربن دعا، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ واہ کر بابا، من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے۔ جنت الفردوس میں آدمی کب جاتا ہے؟ جو دنیا میں زندہ ہو، وہ جنت الفردوس میں نہیں جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ عقیدہ بیان کر رہی ہے، توحید بیان کر رہی ہے۔ اے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں، اس توحید کو تم بھی اپنے سینے میں بسا لو۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں، من اجاب ربن دعا، رب کب بلاتا ہے؟ جب دنیا سے روح کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، تب رب بلاتا ہے۔ جنت الفردوس میں آدمی کب جاتا ہے؟ من اجاب ربن دعا واقربا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے۔ پھر کہتی ہیں، واقربا با الا جبریل ننا، ہائے میرے ابو، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، اور کہتی ہوں، اے جبرائیل، اب قرآن لے کے نانا، اب سورتیں لے کے نانا، اب سورتوں کو نازل نہ کرنا، اب تو کس کے اوپر قرآن لے کر آئے گا، اب آیتیں کس کے پاس لے کر آئے گا؟ صاحب قرآن اس دنیا میں نہ رہا، الا جبریل ننا، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں۔ اس عقیدے کو دیکھو آپ، بہت آسان ہے عقیدہ رکھ لینا کہ نبی تو ہر جگہ موجود ہیں، تم تو جہاں چاہو بلا لو اور جس وقت چاہو بلا لو۔ رات کے 12 بجے کھڑے ہو جاؤ تو نبی رات کے 12 بجے آ جائیں، رات کے 2 بجے کھڑے ہو جاؤ تو رات کے 2 بجے میرے نبی آ جائیں، دن میں کھڑے ہو جاؤ تو دن میں میرے نبی، تم جہاں کھڑے ہو جاؤ، جتنے بجے کھڑے ہو جاؤ، اتنے بجے میرے نبی کو آنا پڑے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، رات میں 8 بجے کہو تو میرے نبی رات میں 8 بجے آ جائیں، 12 بجے پڑھو تو 12 بجے آ جائیں، 4 بجے پڑھو تو 4 بجے آ جائیں۔ میرا نبی تو تمہارا غلام ہے، تم میرے نبی کے غلام نہیں ہو، تم تو جب چاہو تب بلا لیتے ہو، رات کے 12 بجے چاہو تو بلا لو، 2 بجے چاہو تو بلا لو، ہم سے کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ میں کائنات کے رب کی قسم کھاتا ہوں، اس دور میں جتنی گستاخی اور جتنی انسلٹ تم نے جناب محمد رسول اللہ کی ہے، کائنات کے کسی دور میں اتنی انسلٹ نہیں کی گئی ہے۔ تم 2 بجے کھڑے ہو جاؤ تو 2 بجے میرے نبی آ جائیں، تم 4 بجے کھڑے ہو جاؤ تو 4 بجے میرے نبی آ جائیں،
تم 5 بجے کھڑے ہو جاؤ تو 5 بجے میرے نبی آ جائیں، یعنی میرے نبی تمہارے گھر پہ آئیں گے، تمہارے غلام ہیں، تم جب چاہو گے تب بلا لو گے۔ ہمیں بتاؤ کہ نبی کہاں ہے؟ اہل حدیث کا یہ گنہگار بندہ ہم پورے ہندوستان میں چندہ کریں گے، ہم ان کو اپنے گھر میں نہیں بلائیں گے بلکہ ہم جائیں گے ان کے پاس ملنے کے لیے، کیونکہ قابل رشک شخصیت کے پاس جایا جاتا ہے، اس کو بلایا نہیں جاتا ہے۔ پیاسے خود کنویں کے پاس جاتے ہیں، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ ہم پیاسے ہیں، ہم کنویں کے پاس جائیں گے، ہم محمد رسول اللہ کو اپنے گھر میں نہیں بلا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا، اپنے حبیب، اپنے نبی کو اپنے گھر میں بلائیں۔ تم جہاں کھڑے ہو جاؤ وہاں آ جائیں، جس جگہ بلاؤ اس جگہ آ جائیں، اور ایک ہی وقت میں کئی جگہ آ جائیں۔ مجھے بتاؤ کہ ان سے زیادہ توہین اور کیا ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تم اپنا عقیدہ رکھ لو۔ حضرت فاطمہ اپنا عقیدہ بیان کر رہی ہیں، حضرت عائشہ کا حال تو عجیب سا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت عائشہ خواب دیکھ رہی تھی کہ آسمان پر 3 چاند چمک رہے ہیں، اور سب سے زیادہ چمکنے والا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا۔ اللہ کے نبی سے اس خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی تھی کہ حضرت ابو بکر نے منع کر دیا۔ اس خواب کی تعبیر اللہ کے نبی سے نہ پوچھنا، اے میری بیٹی جب تیرا خواب پورا ہوگا تو میں بتا دوں گا۔ جس دن اللہ کے نبی کو قبر میں دفن کیا جا رہا تھا، مٹی دی جا رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میری بیٹی کہاں ہے؟ حضرت عائشہ آئی، فرمایا عائشہ تم کہہ رہی تھی کہ 3 چاند آسمان پہ چمک رہے ہیں، سب سے زیادہ چمکنے والا چاند ٹوٹ کر سب سے پہلے میرے حجرے میں گرا ہے۔ میں نے اس خواب کو 10 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم پوچھنا چاہتی تھی، میں نے منع کر دیا تھا۔ اس خواب کی تعبیر کا وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ عائشہ تیرا خواب آج پورا ہوا ہے، یہی کائنات کا سب سے زیادہ چمکنے والا چاند تھا جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں سب سے پہلے گرا، جو آج انتقال فرما گیا ہے، جو اس کائنات سے چلا گیا ہے۔ اے عائشہ 2 چاند تو نے اور اپنی زندگی میں دیکھے تھے، جو اس سے کم پھر اس سے بھی کم، ان دونوں چاندوں کو بھی تو اپنی زندگی میں دیکھے گی جو اسی حجرے کے اندر دفن ہوں گے۔ پھر حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر صدیقی کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا 2 سال کے بعد، کہنے لگیں، عورتیں تسلی دے رہی تھی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، صبر کرو، اور وہ کہہ رہی تھی نہیں میرے باپ کا انتقال نہیں ہوا، یہ دوسرا چاند ہے جو ٹوٹ کر میرے حجرے کے اندر گرا۔ اور جب حضرت عمر فاروق کو دفن کیا جا رہا تھا تو حضرت عائشہ فرما رہی تھی آج جو 3 چاند میں نے دیکھے تھے یہ میرے خواب کا تیسرا چاند ہے، آج میرا خواب پوری طریقے سے مکمل ہو گیا۔ تم تو بیان کر دو گے اور اس عقیدے کو رکھ لو گے، تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہاری نظروں میں اللہ کے رسول تو زندہ ہیں۔ فرق تو ان کی اوپر پڑتا تھا جو نبی اکرم کو غیر موجود دیکھتے تھے تو روتے تھے اور چیختے تھے، چلاتے تھے اور کہتے تھے ملک شام کی گلیوں میں کہ اے اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے، کیا معلوم نہیں تھا کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہے؟ پھر مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ حضرت فاطمہ سے پوچھو میرے بھائیوں۔ اس کے بعد مجھے بتاؤ، نبی اکرم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال خلافت کی۔ 2 سال کتنے؟ 2 سال۔ 2 سال میں یہ 12 ربیع الاول کتنی مرتبہ آیا ہوگا؟ 2 مرتبہ۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام تمہیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس کی دلیل مانگتے ہیں۔ مجھے اتنا بتا دو کہ 2 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی قمقمے جلائے، کبھی لائٹ جلائی، کبھی اگربتی جلائی، کبھی جلوس نکالا؟ تم ایک دلیل دے دو حضرت ابو بکر سے۔ میری عمر اس وقت 32 سال ہے، میں 32 دن تک کنٹینیو جلوس نکال دیتا ہوں تاکہ میرے ہر 1 سال کے بدلے میں 1 پورا ہو جائے، اور میں کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ چلیے ابو بکر صدیق نے جلوس نہیں نکالا، ہم بھی جلوس نہیں نکالتے، اب فیصلہ تمہارے حق میں ہے۔ اتنا بتا دو ہم جلوس نہیں نکالتے تو تم کہتے ہو یہ وہابی گستاخ رسول ہے، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ اب اتنا بتا دو ہم جلوس نہیں نکالتے، ہم رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، ہم رسول کے دشمن ہیں، ابو بکر نے نہیں نکالا، ابو بکر کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ ہاں کہتے ہو تب بھی پھنسے، نہ کہتے ہو تب بھی پھنسے۔ اگر کہتے ہو کہ ابو بکر کو محبت ہی نہیں تھی تو ایمان جا رہا ہے، اور اگر کہتے ہو کہ محبت تھی
تو پھر جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر ان کو محبت تھی اور انہوں نے جلوس نہیں نکالا تو مجھے بھی محبت ہے، جلوس ہم بھی نہیں نکالتے، اس لیے کہ محبت کا صحیح معنی تو ان صحابہ ہی نے سمجھا ہے۔ محبت کا معنی لائٹیں جلانا اگر ہوتا تو اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق ضرور نکالتے، اور کیوں نہ نکالتے، سسر بھی تھے جناب محمد رسول اللہ کے۔ چلیے ابو بکر صدیق کا زمانہ ختم ہو گیا، شاید لوگ کم ہوں گے اس لیے نہیں نکالا۔ 1,44,000 کا مجمع تو خود نبی نے چھوڑا تھا، لوگ کم کہاں تھے؟ چلو ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق نے کتنے سال خلافت کی معلوم ہے؟ 10 سال۔ 10 سال کبھی سن لینا عظمت صحابہ کے موضوع پر، 10 سال میں کتنی خدمت کری ہے۔ 10 سال، 10 سالوں میں کتنی مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا؟ 10۔ چلو تم ایک دلیل دے دو، حضرت عمر فاروق نے ان 10 سال میں ایک مرتبہ بھی جلوس نکالا؟ انعام یہ دیتا ہوں کہ اہل حدیثوں کو فتویٰ دے دوں گا، جس کی عمر جتنی ہے وہ ہر سال کے بدلے میں ایک ایک جلوس نکال لیں، ایک ایک جلوس۔ 10 سال خدمت، 10 سال ایک بھی جلوس نہیں نکالا۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق بھی سسر تھے، چلو ان دونوں نے نہیں نکالا۔ عثمان غنی کا زمانہ آ گیا، زمانے نے اتنی ترقی کر لی، لوگ اتنے بڑھ گئے، لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، مائک کا بھی زمانہ نہیں تھا، گھڑیاں بھی نہیں تھی، اتنے لوگ بڑھ گئے کہ بازار میں مقام زورہ پر حضرت عثمان کو جمعے کے لیے ایک الگ اذان دینے کی ضرورت بھی پڑ گئی تاکہ لوگ جمعے کا وقت سمجھ جائیں۔ ضرورت تھی، لائٹ نہیں تھی، مائک نہیں تھا، گھڑی نہیں تھی، ضرورت تھی۔ وہ خلیفہ تھے، ان کو اجازت تھی، شریعت نے ان کو اجازت دے رکھی تھی۔ میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی نے 12 سال خلافت کی، 12 سال۔ مجھے ایک دلیل دے دو حضرت عثمان غنی نے کبھی ایک بھی جلوس نکالا ہو؟ ایک بھی۔ 2 سال ابو بکر نہیں نکالا، 10 سال حضرت عمر نہیں نکالا، 12 سال حضرت عمر نہیں نکالا، ہم بھی نہیں نکالتے۔ اگر ان کو محبت نہیں تھی تو جاؤ، ہمیں بھی نہیں ہے، اور اگر ان کو محبت تھی تو ہمیں بھی ہے۔ تم مجھے بتاؤ، تم نکالتے ہو، تم نے یہ دلیل کہاں سے لی؟ ابو بکر کے پاس سے دلیل نہیں، عمر فاروق کے پاس سے دلیل نہیں، عثمان غنی کے پاس سے دلیل نہیں، حضرت علی کے پاس سے دلیل نہیں، تم نے یہ دلیل لی تو کہاں سے لی؟ سن لو، اگر اپنے پاس سے محبت میں کام کرتے ہو تو اپنی دلیل نہیں ہوا کرتی ہے، اظہار سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اب ایک تیسری چیز رہ گئی ہے، کیا؟ دعویٰ۔ اور دعوے کے اوپر میں کل بھی بولا تھا، آج بھی میں بتا دوں، دعویٰ کرنے سے بھی کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، سچا پکا محب نہیں ہو جاتا ہے۔ آپ لاکھ دعویٰ کیجئے کہ اللہ کے رسول کو ہم مانتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول کو ماننے کا سب سے زیادہ دعویٰ تو منافق کرتے تھے، منافق، اور اتنا سچا اور پکا دعویٰ کرتے تھے کہ قرآن نے ان کے دعوے کو انا اور لام کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ دیکھیے، غور کرو قرآن کی آیت پر، سورہ منافقون پڑھیے۔ اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، انک نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہے۔ انا اور انا کی خبر پر لام داخل، یعنی آپ ہر حال میں، ہم دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے بھی نبی کو بتا دیا، ان کے زبان کے دعوے پر آپ مت آ جانا، اللہ جانتا تھا کہ میرے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، اس لیے اللہ نے بتا دیا، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی زبان کے دعوے پر مت آ جانا۔ قال واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کتنا پکا دعویٰ کرتے تھے، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے بھی کیا کہا، ان المنافقین لکاذبون، یہ جتنے دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے بھی اس سے پکا دعویٰ کیا کہ یہ جھوٹے ہیں، بلکہ ان کی پہچان بتائی، رائتہم خشب مسندہ، ان کے ہاتھوں کی تسبیح ہیں، ان کے اونچے پیجامے، ان کے نیچے کرتے، ان کی پگڑیاں دیکھ کر اے میرے نبی دھوکہ نہ کھا جانا، ان کا لباس
ان کے اونچے پائجامے نیچے کرتے کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، یعنی یہ آپ کا ہی لباس پہن کر آپ ہی کو دھوکہ دیں گے۔ ایسی لباس پہن کے آتے تھے، کیا کہتے تھے؟ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے۔ منافق کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ جس کو جہاں جگہ ملے گی وہاں نہیں بیٹھے گا، بلکہ آگے بڑھے گا تاکہ وہ دکھائیں کہ میں کتنا بڑا نیک آدمی ہوں۔ اگلی صف میں، جمعے میں صفوں کو چیرتا ہوا اگلی صفوں میں آئے گا، لاسٹ میں بھی آئے گا اور سب سے آگے بیٹھنا چاہے گا۔ تو یہ ایسا ہی کرتے تھے، صفوں کو چیرتے ہوئے، ہٹ آگے جانے دے، ہٹ آگے جانے دے۔ اور اللہ کے رسول جب ممبر پہ بیٹھتے تھے تو یہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول موت ہو آپ پر۔ السلام نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول موت ہو آپ پر۔ اللہ کے نبی کو شک ہوا کہ انہوں نے کیا کہا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم، جو تم مجھ پہ بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو، وعلیکم، جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو حجرے سے بولتی ہیں وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ، اے یہودیو تم پر لعنت ہو اللہ کی اور موت ہو تم پر۔ آپ نے کہا عائشہ تم نے ظلم کیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ موت ہو آپ پر۔ کہا عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم تم پر ہو، تم نے لعنت اللہ کہہ کر زیادتی کی ہے، جاؤ معافی مانگو۔ ایسا جج کہاں ملے گا، ایسا منصف کہاں ملے گا جو زیادتی کو پسند نہیں کرتا، چاہے میری بیوی کیوں نہ کرے۔ تو دعوے سے بھی کام نہیں چلے گا، اقرار، اظہار اور دعویٰ، یہ تینوں چیزوں سے کام نہیں چلے گا۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ دلیل لیجیے۔ اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حدیث پوری میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ دیکھیے اللہ کے نبی محبت کس کو بتلا رہے ہیں؟ آپ کا اقرار کر لینا اور اظہار کر لینا اور دعویٰ کر لینا یہ محبت نہیں ہے۔ اقرار تو مزدور بھی کر لیتا ہے، اظہار تو ابو لہب نے بھی کر دیا تھا، اور دعویٰ تو منافق بھی کرتے تھے۔ تو اظہار اقرار سے اور دعوے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ رسول سے سچی محبت کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری سنت سے محبت کرے گا۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، میرے ساتھ۔ اب غور کرنا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ جنت سے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں ہوں گے کیونکہ ہمیں رسول سے محبت ہے، تو میں رسول سے محبت کا دعویٰ اور اقرار تو ہے لیکن رسول کی سنت سے محبت نہیں ہے، اور جس کو رسول کی سنت سے محبت نہیں اس کو رسول سے محبت نہیں، اور جس کو رسول سے محبت نہیں وہ رسول کے ساتھ جنت میں بھی نہیں ہوگا۔ الٹا مفہوم کیا نکلا؟ جنت میں جانا ہے تو رسول سے محبت کرو، اور رسول سے محبت کرنا ہے تو رسول کی سنت سے۔ اصول فقہ جو آدمی پڑھتے ہوں گے ان کو یہ معلوم ہے، یہ الٹا مفہوم نکلتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، تم اداس نہ ہو، مایوس نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی صاحب حکمراں رہو گے، ان کنتم مومنین۔ لیکن شرط کیا؟ پہلے تم مومن بن جاؤ، ایمان تو لے آؤ، پہلے مومن تو بن جاؤ۔ یعنی حکومت تمہارے پاس رہے گی، شرط کیا ہے؟ تم مومن بن جاؤ۔ آج حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایمان ہمارے پاس آ جائے تو حکومت ہمارے پاس آ جائے۔ آج حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ دو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے کا لفظ استعمال کیا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن کو پکڑ لو، جو قرآن پکڑے گا وہ حدیث اپنے آپ پکڑے گا۔ تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ اور فرقے مٹانا چاہتے ہو تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو پکڑو گے تو فرقے مٹ جائیں گے، فرقے نہیں مٹانا چاہتے ہو تو قرآن کو چھوڑ دو۔ یعنی قرآن چھوڑو گے تو فرقے نہیں مٹیں گے، فرقے بنیں گے۔ فرقے مٹانا چاہتے ہو تو قرآن کو پکڑ لو، یہ مفہوم مخالف۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو
میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ تو رسول سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول کی سنت سے محبت کریں۔ بتائیے کتنی چیزیں ایسی ہیں سنت ہیں محبت نہیں کرتے۔ محبت تو چھوڑو بلکہ نکال دیتے ہیں ایسے آدمی کو ہم اپنی مسجد سے۔ مسجد سے زور سے آمین بولنا کیا ہے؟ رفع الیدین کرنا کیا ہے؟ سینے پر نیت باندھنا کیا ہے؟ میرے بھائی